اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اللہ کے جو مومن بندے ہیں اور جو متقی کہلا سکتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ تمام معتقدات پر ایمان رکھنے کے ساتھ اس حقیقت کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ آخرت برحق ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. آخرت کا عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ. تو جہاں جہاں عقائد کی بات ہوگی وہاں آخرت کے عقیدے کو بھی ضرور ذکر کیا جائے گا. اس کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور کسی شخص کو بھی مومن نہیں کہا جائے گا جب تک وہ آخرت پر بھی ایمان نہ لے آئے. اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں وہ 3 ہیں. دین اسلام 3 بنیادی عقیدوں کے اوپر قائم ہے. سب سے پہلے توحید، اس کے بعد رسالت، اور اس کے بعد آخرت. یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں، اور یہ وہ 3 بنیادیں ہیں جو ہر دور میں قائم رہی. اللہ کا کوئی دین بھی اور کوئی آسمانی مذہب ان 3 عقیدوں اور 3 حقیقتوں سے خالی نہیں تھا. تمام کتابوں میں اور تمام صحیفوں میں اور تمام مذاہب میں یہ 3 باتیں مشترک چلی آئی ہیں. تو توحید، رسالت اور آخرت، یہ تینوں عقیدے یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے. اس کے بغیر انسان کے وجود کا مسئلہ اور اس کائنات کے وجود کا مسئلہ مکمل نہیں ہو سکتا. یعنی آپ اس کائنات کو اور خود اپنے وجود کو ڈیفائن نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ان تینوں باتوں کو تسلیم نہ کر لیں. تو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. توحید اور رسالت، اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور پھر انشاءاللہ کبھی کسی موقع پہ تفصیل سے ان موضوعات پر بھی گفتگو کریں گے. آج جس چیز کو بیان کرنا ہے وہ ہے تیسرا عقیدہ، آخرت. اس پر چونکہ قدر گفتگو کم ہوتی ہے اور اس کا ذکر نہیں ہوتا، اور آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں، دنیا پرستی کے دور میں اس موضوع پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے اور اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو مادیت کا رجحان ہے اور جو مسلمانوں کے اندر یہ جو بڑھتی ہوئی مادہ پرستی ہے اس پر ضرب لگائی جا سکے، اور اس کے حوالے سے ہم صحیح فکر پر گامزن ہو سکیں. آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان جس چیز سے پہنچ رہا ہے وہ اسی تیسری بات میں توجہ کم دینے کی وجہ سے، یا اس کا اثر کم ہو جانے کی وجہ سے، یا اس کو کم فوکس کرنے کی وجہ سے. تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ کہ آخرت ہے، آخرت برحق ہے، یہ عقیدہ ہمارے لیے اپنی جگہ ایک مستقل بنیاد رکھتا ہے، اور اس کا اپنا امپیکٹ ہے جو ہماری سوچ پر، ہماری فکر پر
ہمارے ذہن پر اور ہماری پوری زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ اس کو مان لینے کے بعد زندگی گزارنے کا ایک اور طریقہ وجود میں آتا ہے۔ اس کو مان لینے کے بعد سوچ کی ڈیولپمنٹ کسی اور انداز سے ہوتی ہے اور فکر کا سانچہ کسی اور رخ پر تیار ہوتا ہے، جبکہ اس کے بغیر آپ کی فکر اور آپ کی سوچ اور آپ کی زندگی کا نظام یہ بالکل ایک الگ ڈھب پر چلا جاتا۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کی سوچ و فکر اور غیر مسلموں کی سوچ و فکر میں اور مسلمانوں کے طرز زندگی اور فلسفہ حیات اور غیر مسلموں کے طرز زندگی اور فلسفہ حیات میں آخرت پر ایمان رکھنے اور نہ رکھنے کا بڑا دخل ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی زندگی آخرت اورینٹڈ ہے، کارپوریل نہیں ہے بلکہ آخرت اورینٹڈ ہے، اور کافر کی جو زندگی ہے وہ کارپوریل ہے۔ آج کے غیر مسلموں کی زندگی خاص طور پر مادہ پرستوں کی زندگی تو وہ خالصتاً کارپوریل ہے، یعنی مادیت پر مشتمل، مادی حقائق پر مبنی ہے۔ بس ان کی زندگی میں آخرت کا کوئی تصور نہیں، جبکہ مسلمان کی زندگی میں آخرت کا تصور ہے۔ آخرت کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ یہ ہے سب سے اہم سوال، اور یہ ہے وہ بات جو آج ہر آدمی آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ ہم تینوں اجمالاً تینوں عقیدوں کو لے کر سمیٹتے ہوئے پہ ایک مقدمہ بنا لیتے ہیں جس سے آخرت بھی ڈیفائن ہو جائے گی اور اس کے عقیدے کی اہمیت بھی پتہ چل جائے گی۔ توحید اور رسالت اور آخرت، یہ تین بنیادیں جو شریعت نے ہمیں دی ہیں، ہمارے دین نے ہمیں عطا فرمائی، یہ تین بنیادیں ہمارے تین تقاضوں کے سامنے کھڑی ہیں۔ ہمارے اندر سے تین تقاضے نکلتے ہیں۔ انسان تین قسم کے سوال اپنے ذہن میں پیدا کرتا ہے، تین قسم کے تقاضے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا بنیادی سوال اور پہلا بنیادی تقاضا انسان کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری پہچان کیا ہے، میں کون ہوں۔ انسان یہ بات ضرور سوچتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ انسان کے علاوہ کوئی اور یہ بات نہیں سوچ سکتا۔ یہ انسان کا بنیادی سوال ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ دوسرا سوال کہ میرا نظام زندگی کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے، مجھے کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ ہر انسان کا سوال ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ایک نظام زندگی ملے۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ دیگر تمام جانداروں سے مختلف ایک وجود رکھتا ہے جس میں عقل ہے، شعور ہے، تو لہذا اس کے تحت اسے ایک نظام زندگی کی ضرورت۔ تو دوسرا سوال انسان کا یہ ہے کہ میرے لیے نظام کیا ہونا چاہیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ میری پہچان کیا ہونی چاہیے، دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا نظام کیا ہونا چاہیے، اور تیسرا سوال انسان کا یہ ہے کہ اس نظام زندگی کے بعد میرا انجام کیا ہونا چاہیے، تو اس کے بعد نتیجہ کیا ہے، پھر رزلٹ کیا ہے، انجام کیا ہے۔ تو پہچان، نظام اور انجام، یہ تین باتیں ہر انسان کے لیے بنیادی کوئسچنز ہیں، بنیادی سوالات، اور دنیا ان سوالات کو لے کر اس کا جواب دینے کی کوششیں کرتی رہی ہے۔ دنیا کے ہر سسٹم میں
ہر نظام میں، ہر فلسفے میں اور ہر دور میں اور ہر اپسٹیم میں ان 3 سوالوں کو فیس کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی عقل اور اپنے تجربے پہ اور اپنے محدود علم کی بنیاد پر جس طرح چاہا جواب دے دیا، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ سوالات اتنے بنیادی ہیں اور اتنے اہم ہیں اور اتنے گہرے ہیں کہ دنیا کی کوئی عقل، کوئی فہم، کوئی علم، کوئی تجربہ ان سوالات کے حقیقی جوابات دے ہی نہیں سکتی۔ دنیا کا کوئی علم اس حوالے سے انسان کو مطمئن نہیں کر سکتا، اور جب تک انسان کو ان سوالوں کا جواب نہیں مل جاتا اس وقت تک انسان، اس کا تمدن، اس کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کی زندگی، اس کا ظاہر باطن سب مضطرب ہے۔ اس کے اندر ایک ہنگامہ بپا رہے گا، اس کے اندر وہ کبھی بھی اپنی جسٹیفیکیشن نہیں پا سکے گا، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکے گا، نہ خود کو نہ اس کائنات، جب تک اس کا صحیح، پراپر اور بالکل مبنی بر حقیقت اور مکمل جواب نہیں مل جاتا۔ یہی وہ بنیادی تقاضے ہیں جن کا جواب فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین نازل فرمایا۔ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس چیز کا جواب ہے جس کا سوال آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سفر کی منزل ہے جس کا جو سفر آپ کے اندر، آپ کی فطرت میں رکھ دیا گیا۔ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لہروں اور ان سمندروں کا ساحل ہے جو لہریں اور سمندر آپ کے اندر، آپ کی فطرت میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ساحل ہے، یہ منزل ہے، یہ جواب ہے، یہ ہمارے پاس ایک راستہ ہے۔ اسی لیے دین کے بارے میں اللہ کی طرف سے جو دین آیا ہے وہ a way of life نہیں کہلاتا، اس کو آپ a way of life نہ سمجھیں، بلکہ وہ the way of life ہے۔ اس کو a way of life نہیں کہہ سکتے۔ a way of life وہ ہوتا ہے جو کئیوں میں سے ایک ہوتا ہے، جس کے اندر آپشنز ہوتے ہیں، اختیار ہوتا ہے، مگر خدا کا دین صرف اور صرف واحد، تنہا اور ایک ہی راستہ ہے ان سوالوں کے جواب کا، اس کیوریوسٹی کی تسکین کا، اس تجسس کی تسکین کا۔ یہ ہمارے اندر جو سوال ہیں اس کا واحد جواب صرف دین ہے، اس لیے دین the way of life ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا ذکر the way of life کے طور پہ فرمایا ہے، a way of life کے طور پر نہیں فرمایا۔ یعنی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک دین یعنی نظام زندگی صرف اسلام ہے، اور کوئی نظام زندگی نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی نظام زندگی ہیں اس میں ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب نہیں ملتا۔ تو اب یہ سوال آپ نے سمجھ لیے نا کہ ہماری پہچان کیا ہے، ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا پہلا سوال، ہمارا وجودی سوال، فطری سوال، نیچرل، وجودی، فطری، انٹولوجیکل، یہ ہماری انٹولوجی ہے۔ یہاں کھڑے ہو کے انسان اپنی پہچان دریافت کرتا ہے۔ اس پہلے بنیادی فطری لاجیکل نیچرل سوال کا جواب اللہ کی توحید ہے، عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سب کا اور سارے انسانوں کا صرف ایک معبود ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں۔ عقیدہ توحید ہمیں یہ پہچان دیتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا ایک ہی معبود۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟
ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا. توحید کا مطلب کیا ہے؟ ایک معبود حقیقی کو ماننا، صرف ایک اکیلی ذات کو عبادت کے لائق سمجھنا. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ توحید ہے. اور جب آپ اس کو ایک معبود مان لیتے ہو تو یہیں سے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ وہ تنہا معبود ہے اور ہم سب مل کر اس کے بندے ہیں. یہ ہے پہلے سوال کا جواب. پہلے سوال کا جواب، پہلا عقیدہ. دوسرا سوال آپ کا، آپ جب اس چیز کو مان لیا آپ نے اور آپ کو آپ کی پہچان حاصل ہو گئی، تو اب اس پہچان کے مطابق آپ کا نظام زندگی کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا نظام حیات، آپ کا فلسفہ حیات، آپ کا طریقہ حیات، یہ کیا ہونا چاہیے؟ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ بندگی کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ بندہ بن کے رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس معبود کے حقوق کیا ہیں؟ جو ایک اکیلا معبود برحق ہے، اس کے حقوق کیا ہیں؟ اس کی طرف سے ہمارے پاس، ہمارے اوپر فرائض کیا ہیں جو ہم پہ عائد ہوتے ہیں، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے، تاکہ ہم اب عملی طور پر بھی پہچان حاصل کرنے کے بعد ہم عملی طور پر بھی اس بندگی کے لیے اپنے آپ کو کوالیفائی کر سکیں. تو کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو ایک نظام چاہیے، کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو ایک طریقہ زندگی چاہیے. تو اس کے لیے پھر اب یہ دوسری ضرورت تھی انسان کی، اور یہ دوسرا سوال تھا انسان کا. تو اس کے لیے عقیدہ رسالت عطا فرما. اس کے لیے اب تم کو زندگی کے ماڈل کے طور پر اور طریقہ زندگی سکھانے کے لیے اور فلسفہ حیات سمجھنے کے لیے تمہارے اندر ایک ماڈل رکھا جاتا ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب تمہیں ان کو اس حیثیت سے ماننا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایک ایسے نظام کو ان سے حاصل کر سکیں کہ جس پر عمل کرنے کے بعد ہم بندگی کے مقام پہ کھڑے ہو جائیں اور ہم بندگی کے لیے کوالیفائی کر لیں اور ہم جسٹیفائیڈ ہو جائیں کہ ہم بندے ہیں. اس کے لیے عقیدہ رسالت یہ بہت ضروری ہے. اگر کسی نے یہ دوسرا عقیدہ ترک کر دیا اور اس پہ یقین نہیں رکھا تو پھر یہ دوسرا سوال کہیں بھی پورا نہیں ہو سکتا. کوئی اور ہستی دنیا میں ان کے علاوہ ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ جو حتمی اور قطعی طور پہ اور کمپریہنسولی آپ کو نظام بندگی عطا کر سکے. زندگی کے جزوی سبق تو کوئی بھی پڑھا دے گا، کوئی مخصوص محدود قسم کے آداب کوئی بھی سکھا دے گا، ظاہری طور طریقے تو کہیں سے بھی مل جائیں گے، لیکن بندگی کی کوالیفیکیشن آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ ذات رسالت مآب کے دامن سے نہیں لپٹ جائیں گے. تو اسی لیے وہاں پر آپ کو یہ حکم ہے کہ آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلتے جاؤ. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع کر دے اسے رک جائے. یہ وہ اتھارٹی ہے جو رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اس اتھارٹی کے ساتھ ان پہ ایمان لانا یہ ضروری ہے. جس طرح معبود ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مطلق ماننا ضروری ہے، اسی طرح نظام بندگی کی حجیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مطلقاً ماننا ضروری ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ نظام بندگی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے سکتے ہیں، کسی اور ذریعے سے ہمیں نہیں مل سکتا. اور آپ کی ذات کو معیار مطلق ایبسلیوٹ معنی میں معیار ماننا، کانسٹنٹ ماننا اور غیر مشروط اور انکنڈیشنل ماننا، یہ ہے وہ عقیدہ رسالت کا
جس پہ کھڑا ہونا آپ کے اور میرے لیے ضروری، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں پوری وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آپ ہی کی ذات کو بنیاد بنا کے اللہ نے فرمایا ایمان کیا ہوتا ہے یہ بتا دیا، ایمان کی بنیاد کے طور پر آپ کی ذات کو سامنے کھڑا کر دیا اور فرمایا اے میرے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، میں تیرا رب ہوں اس بات کی مجھے قسم ہے، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنا حاکم اپنی زندگی میں اپنا حاکم نہ تسلیم کر لے، آپ کی فیصلے کو آخری اور فائنل حجت کے طور پر نہ مان لے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے آپس کے معاملات، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر اس کے بعد پھر مزید یہ اتنا ہی نہیں ہے، یہاں پر بھی ایمان پوری اپنی کیفیت کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ پایا جانا ضروری ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید پر اس کے ایک ایک جز کو مستقل طور پہ ماننا، اس کے سارے تقاضوں کو مستقل طور پہ تسلیم کرنا ضروری تھا، اسی طرح عقیدہ رسالت کے اندر بھی اس کے تمام اجزاء کو، اس کی تمام کیفیات کو، اس کے تمام اثرات کو، اس کی تمام اتھارٹی کو پورے طور پر ماننا ضروری ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ ارشاد فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم، یہاں تک کہ پھر وہ اپنے دلوں میں بالکل نہ پائیں حرجا، کوئی حرج آپ کے فیصلے کے بارے میں، آپ کے اتھارٹی کے بارے میں کوئی حرج ان میں واقع نہ ہو، یعنی کوئی پیچ و تاب، کوئی اندر سے ٹیڑھ، کوئی کجی، کوئی انحراف، کوئی سبورشن، اندر کسی قسم کا کوئی سبورشن نہ ہو۔ یہ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پوری طرح مکمل طور پر آپ کے آگے سرنڈر ہو جائیں۔ یہ اس عقیدے کی مستقل نوعیت، کہنے کا مطلب یہ ہے یہ تمام عقائد ایک مستقل جواب ہیں ہمارے مستقل سوالوں کا، اور ان کے اندر ایک مستقل قسم کی کانسٹنٹ نوعیت ہے جس کو آپ نے ہر وقت قائم رکھنا ہے۔ اس میں ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو ماننا یا کسی کو پارشلی ماننا، کسی کے اندر شک کا جواز ماننا بالکل نہیں چل سکتا۔ یہ دونوں عقیدے واضح ہو گئے تو یہ دو سوال ہمارے پورے ہو گئے۔ ہمیں اپنی پہچان چاہیے تھی، اللہ نے توحید ہمیں عطا کر کے ہمیں ہماری پہچان عطا فرما دی۔ ہمیں اپنے لیے ایک نظام زندگی چاہیے تھا، اللہ نے اپنے رسولوں کو، نبیوں کو بھیج کر ہمارے لیے نظام زندگی فراہم کر دیا۔ اب اس کے بعد ہمیں تیسرا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے فوراً، اور یہ بھی فطری ہے کہ اس کے بعد ہمارا انجام کیا ہو۔ اگر ہم اس نظام زندگی کو فالو کرتے ہیں، اس پر چلتے ہیں تو کیا ہوگا، اور اگر نہیں چلتے تو کیا ہوگا۔ یہ وہ سوال ہے تیسرا۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ نے آخرت کا تصور عطا فرما دیا۔ تیسرا عقیدہ آخرت کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہمیں عطا کیا اور فرمایا کہ اس کے بعد تمہارا انجام عقیدہ آخرت کی روشنی میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ قرآن پاک میں سینکڑوں آیت ہے جو پھر آخرت کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ ہے وہ آخرت۔ آج ہمیں اسی عقیدہ آخرت کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھ رہی ہیں۔ یہ عقیدہ آخرت جو ہے یہ تمام آسمانی دینوں کی تیسری بنیاد ہے۔ یہ ہر آسمانی مذہب کے اندر لازماً شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے اندر آخرت کا تصور موجود ہے، لیکن اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب نے جس طرح عقیدہ توحید کو بگاڑ دیا اور جس طرح عقیدہ رسالت کو بگاڑ دیا، ایسے انہوں نے عقیدہ آخرت کو بھی بگاڑ دیا۔
تو لہذا اب ان کی کوئی حقیقت وہاں نہیں رہ گئی. مثلا کرسچینٹی میں اب عقیدہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے. گویا آخرت کا نام ہے مگر ایک بگڑی ہوئی شکل میں اس کا تصور پایا جاتا ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، پھر وہ ایک الگ موضوع ہے. یہودیوں کے یہاں جوڈازم میں آخرت کا تصور ہے مگر بڑی بگڑی ہوئی حالت میں. یہ دنیا کے مشہور تاریخی مذاہب میں سے ہیں نا، ان کے اندر آخرت کا تصور موجود ہے مگر بگڑ چکا. اس کے علاوہ وہ بھی مذاہب ہیں کہ جہاں آخرت کا تصور بالکل مسخ ہو گیا، بالکل مسخ کر دیا، بلکہ میٹ کر دیا، بلکہ تقریباً انکار ہی کر دیا. اور جزا و سزا کے نام پر انہوں نے ایک ایسی فلسفی اختیار کر لی کہ جو آخرت کو مسخ کر کے قائم کی گئی ہے. اور وہ پایا جاتا ہے ہندو مت میں. ہندو مت کے اندر، ہندو تھیولوجی کے اندر آخرت کا تصور مسخ ہو چکا، اور اس کی جگہ انہوں نے اس کو ریپلیس کر دیا کس چیز کے ساتھ؟ تناسخ ارواح کے ساتھ. تناسخ ارواح جس کو آواگمن بھی کہتے ہیں. تناسخ ارواح میں جزا و سزا کا جو تصور ہے وہ تقریباً کارپوریل ہے، وہ اسی جسمانی اور مادی نظام کی حدوں میں محدود ہے. اور اس کے اوپر پھر اتنے سوالات ہیں اور اتنی اینٹیلوجی ہے کہ پھر وہ جواب دینے سے قاصر ہیں. وہ ایک مذاق ہی بن کے رہ جاتا ہے کہ روحیں نکل کر کبھی کسی جسم میں چلی جاتی ہیں، کبھی کسی جسم میں چلی جاتی ہیں. اور ہم بھی آج جس زندگی میں ہیں، جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں، یہ بھی کسی پچھلی زندگی کا رد عمل ہے اور اس کی جزا ہے. پھر اس سے نکل کر پھر ہم اپنے اپنے عمل کے مطابق کسی جسم میں جائیں گے، تو اچھے جسموں میں اچھی روحیں چلی جائیں گی، برے جسموں میں بری روحیں چلی جائیں گی. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے اور اس سے کوئی حاصل اصول نہیں ہے اور انسان کی تشفی نہیں ہوتی. یہاں آخرت کے پہلو سے انسان کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، مزید سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کو کہ آخرت کا تصور فیس کرتا ہے اور ان کو حل کرتا ہے، ان سوالات کا جواب تناسخ کے اس نظریے سے نہیں مل سکتا. اور دوسری طرف وہ جو آخرت کے بالکل منکر ہیں، جو مٹیریلسٹ ہیں، مادہ پرست ہیں، ان کے یہاں تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ان سوالوں کو جواب دے سکے. یہ ہے وہ مسئلہ. اور اس وقت تقریباً دنیا میں جو تہذیب غالب ہے وہ آخرت کے تصور سے خالی ہے. مغربی تہذیب جس کا نام ہے، مغربی معاشرہ، مغربی اقدار، اس میں آخرت کا کوئی تصور نہیں. ان کی ساری زندگی کارپوریل ہے اور اس دنیاوی اور مادی حدود کے اندر بند ہے. ان کی پسٹیم کے اندر آخرت کا کوئی سینس نہیں ہے، کوئی تصور نہیں. وہ بالکل اس سطح پر اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں اسلام آنے سے پہلے مکے کے مشرک کھڑے ہوئے. اسلام آنے سے پہلے مکے میں رہنے والا ایک مشرک اور جاہل آدمی، بلکہ ابو جہل، جو کچھ سوچتا تھا وہی آج کی یہ سائنس کی دنیا سوچتی اور سمجھتی. اس مقام پر اس کا جو مبلغ فکر تھا، بہن ہی وہی مبلغ فکر آج نیوٹن اور آئنسٹائن کا ہے، وہی آج کے سائنسدانوں کا، آج کے فلاسفرز کا ہے. اور اس پہ پوری عالمی تہذیب کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. وہ یہ کہتے تھے، مکے کے مشرک جو اعتراض کرتے تھے وہ یہی تھا، سب سے بڑی الجھن ان کی یہ تھی، یعنی بڑی الجھنوں میں سے ایک الجھن یہ تھی جس پر وہ بہت زیادہ رد و قط کرتے تھے، بہت زیادہ وہ بحث کرتے تھے، جدل کرتے تھے. وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گے تو أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ ہے وہ سوال. وہ اپنی عقل سے یہ بات نہیں سمجھ پاتے تھے کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے. اور کہیں کہتے تھے أَإِنَّا لَمَدِينُونَ،
کیا ہم اس کے بعد بھی جزا دیے جائیں گے؟ مٹی ہو کر بالکل ختم ہونے کے بعد پھر ہمیں کوئی جزا ملے گی؟ وہ جیسے دنیا میں دیکھتے تھے کہ جو مر جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا قصہ تمام ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نیکی یا بدی نہیں کی جا سکتی، اس کے ساتھ کوئی اچھا یا برا سلوک نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کا نظام یہ جب ختم ہوگا تو پھر سب کچھ ڈھیر ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ انسان مرنے کے بعد اسی طرح فنا ہو جاتا، اس لیے وہ کہتے تھے ذالک رجعٌ بعید، یہ بہت دور کی کوڑی ہے جناب، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ذالک رجعٌ بعید، یہ بعید ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی کہ کیسے لوٹیں گے لوگ، کیسے زندہ ہوں گے، یہ تھا ان کا سوال۔ وہ اس کو محض اپنے حواس، اپنے مادی علم، اپنے ظاہری تجربے کی بنیاد پر رکھ کے سمجھنا چاہتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کی حقیقت ہمارے حواس یا ہمارے ظاہری تجربات کے اندر نہیں سما سکتے۔ دنیا میں علم کی اور حقیقت کی ایسی کوئی تعریف نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ جو انسان کے حواس میں بند ہے، محدود ہے، وہ حقیقت ہے، جس کا انسان تجربہ کر لے وہ حقیقت ہے۔ ایسی کوئی حقیقت دنیا میں آج تک ڈیفائن نہیں کی گئی، بلکہ انسان نے جو کچھ پایا اس کو حقیقت سمجھا، اور اس کے علاوہ جو کچھ نہیں پایا اس کے لیے سائنس اس بنیاد پہ کھڑی ہے کہ کوشش جاری ہے، کوشش جاری رہنی چاہیے، جو کچھ ہم نہیں پا سکے اسے کبھی پا لیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دریافتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، مگر اس کے باوجود آج کی اس سائنسی فکر کے دنیا میں، پوری دنیا میں رائج ہو جانے کے باوجود، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو جانے کے باوجود، اور جدید فلسفے کو ایکسپٹ اور تسلیم کر لیے جانے کے باوجود، پھر اتنا غیر سائنسی رویہ، پھر اتنا غیر علمی رویہ آخرت کے بارے میں، مذہبی حقائق کے بارے میں، مبادئ طبیعت کے بارے میں، یہ ناقابل فہم ہے۔ جب آپ اپنی نا دریافت شدہ حقیقتوں کا انکار نہیں کرتے تو پھر ان حقائق کا انکار کس بنیاد پر کر سکتے ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے، جن کو مذہب پیش کر رہا ہے؟ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ بہت سی حقیقتیں ہمارے علم اور ادراک سے باہر، اور بہت سی چیزیں ہیں جو اب تک ہم نے دریافت نہیں کی ہیں، تو آپ ان کا انکار نہیں کرتے، تو پھر مذہب سے کیا دشمنی ہے کہ یہاں آ کر ایک سائنٹیفک اپروچ نان سائنٹیفک اپروچ بن جاتی ہے، یہاں آ کر ایک علمی رویہ غیر علمی رویہ بن جاتا ہے، یہاں آ کر ایک علم والا ابو جہل بن جاتا ہے، یہاں آ کر اس علم کے دور میں سانس لینے والا دور جاہلیت میں پہنچ جاتا ہے، فوراً چھلانگ لگا کے دور جاہلیت میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی بات تو ابو جہل اور ابو لہب کہتے تھے، ذالک رجعٌ بعید، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہے وہ چیز۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سوچ اور اس فکر کا بار بار ذکر فرمایا قرآن میں کہ یہ اہل مکہ اور یہ مشرکین اس دور کے یہ کیا کہتے ہیں، یہ بالکل ظاہری آنکھوں سے دیکھتے اور ظاہراً جو کچھ محسوس کرتے ہیں بس اسی پہ بنیاد رکھتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ان کی ایک بات، ماہیا، یہ کہتے ہیں وقالو ماہیا الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا۔ دیکھیے بالکل ان کی فکر کو ان چند لفظوں میں اللہ نے سمیٹ کر بالکل واضح فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ دنیا یہ نہیں ہے مگر ہماری ایک دنیاوی زندگی، یہ جو کچھ ہے بس ہماری ایک دنیاوی زندگی ہے۔ الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور اس میں بس یہی ہو رہا ہے کہ ہم مر رہے ہیں جی رہے ہیں، مر رہے ہیں جی رہے ہیں، بس یہ ہو رہا ہے، اور یہ ہوتا آیا ہے اور یہ ہوتا رہے گا۔ اور وما یہلکنا الا الدہر، اور بس آگے یہ ہوگا کہ زمانہ ہمیں ہلاک کر دے گا، زمانہ ہمیں اب بھی مٹا دیتا ہے اور آئندہ بھی اسی طرح ہمیں ہلاک کر دے گا، اور ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات وہ کرتے تھے۔
اس طرح کے کتنے ان کے بنا ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين. فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری زندگی بس یہی ہے، اور یہ جو موت ہے پہلی بس یہی موت ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے، اور سب اس کے بعد ختم ہے. یہ ہماری پہلی موت بس یہی موت ہے، اور اس کے بعد قصہ ختم. اور کہتے تھے وہ کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، وما نحن بمنشرین، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ ان کی باتیں تھیں. آج بھی دنیا یہی کہہ رہی ہے. مگر اس مقام پہ کھڑے ہو کر انسان کے اندر وجودی سطح پہ پھر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب وہ دور جاہلیت کے لوگ تو نہیں دے سکے، اس پڑھے لکھے دور کے لوگ بھی اس کے آگے سر پٹک رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں. میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ایک ہیومن بینگ ہونے کی حیثیت سے یہ سوال اپنے ذہن میں محسوس کرتا ہوں، ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ یہ کائنات جو اتنی بڑی کائنات ہے، یہ نظام جو اتنا بڑا نظام ہے، کیا یہ ایسے ہی ختم ہو جائے گا؟ کیا اس کا کوئی مقصد نہیں؟ ایک عمارت بھی اگر ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو اس کا بھی ہمیں مقصد پتہ ہوتا ہے. اس کائنات کا کیا مقصد ہے؟ اتنا بڑا نظام یہ کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ پہلا سوال اس کائنات کے حوالے سے ہر انسان کے ذہن میں. اگر ایسے ہی سب ختم ہو جائے گا اور کوئی آخرت نہیں ہے تو یہ کائنات کیوں بنائی گئی ہے؟ یہ ہیفیزڈ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات فرماتا ہے نا، ہم نے کائنات کے ساتھ کوئی کھیل نہیں کیا. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. یاد رکھنا، یہ آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یہ کھیل کھلواڑ نہیں ہے کہ ایسے ہی بس بنایا اور ضائع کر دیا، بنایا اور بگاڑ دیا. نہیں، یہ کھیل ہوتا ہے جو بغیر کسی مقصد کے ختم ہو جاتا ہے، اس کو کھیل کہتے ہیں. کھیل بغیر مقصد، وہ ایک وقتی انجوائے ہوتا ہے، وقتی انجوائمنٹ ہوتا ہے، وقتی تفریح ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کائنات کو کھیل کے طور پہ نہیں بنایا، لاعبین، ہم کھیل نہیں رہے. تو یہ سوال کہ یہ کائنات، یہ اتنا بڑا وجود کیا ایسے ہی ختم ہو جائے گا؟ دوسرا سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ زندگی کا جو سلسلہ اللہ نے قائم کیا ہے، یہ زندگی کیا اس کا کوئی حاصل حصول اور نتیجہ نہیں ہے؟ یہ زندگی رکھی اور ایک وقت پہ موت رکھ دی تو اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے. زندگی حرکت کا نام ہے، زندگی سعی کا نام ہے. زندگی جب کہتے ہیں نا ہم زندگی، تو اس کا معنی ایک حرکت ہے، ایک موومنٹ. زندگی جب تک آپ کے اندر موجود ہے، آپ ایک حرکت میں ہیں، آپ ایک کام میں ہیں، آپ کے اندر ایک کوشش ہے، ایک سعی ہے، ایک کام ہے. یہ زندگی ہے. حتیٰ کہ جب آپ کچھ نہیں کر رہے تو بھی ایک کام ہو رہا ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی کام ہے، جو نہیں کر رہے وہ بھی ایک کام. اور دنیا میں کوئی بھی حرکت کسی بھی سطح پر جب بھی پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہر حرکت کا ایک مقصد ہے. آپ بیٹھے ہیں تو ایک مقصد ہے، کھڑے ہیں تو ایک مقصد ہے، سو رہے ہیں تو ایک مقصد ہے، آپ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں تو ایک مقصد. یہ پورا نظام زندگی جو اللہ نے قائم فرمایا، اس کا کوئی مقصد، اس کا کوئی حاصل، اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے. اس کا بھی رزلٹ ہونا، ہر صحیح کا رزلٹ ہے. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے، ہر آدمی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ زندگی کا رزلٹ اور اس کا حاصل اور اس کا ثمر کیا ہے. یہ دوسرا سوال. تیسرا سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرے اندر ہر آدمی کے اندر یہ بے پناہ خواہشوں کا ڈھیر کیوں لگا ہوا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا وجود 6-7 فٹ پہ کھڑا ہوا، لیکن میرے اندر، میں جب اپنے اندر جھانک کے دیکھتا ہوں تو ہر کیفیت کو اس طرح پاتا ہوں کہ اس کی کوئی حد اور اس کا کوئی کنارہ مجھے نظر نہیں آتا. میرے اندر محبت کی ایک دنیا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. میرے اندر نفرت کی ایک دنیا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. میرے اندر
خواہشوں کا ایک تومار ہے، اس کی کوئی حد نہیں، خواہشوں کا ایک سیلاب ہے جو امٹ کر چلا آ رہا ہے۔ میرے اندر بقا کی ایسی خواہش ہے کہ میں لا فانی ہونا چاہتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا، میں باقی رہنا چاہتا ہوں، میں اپنا نام زندہ رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنا کام زندہ رکھنا چاہتا ہوں، میں بقا چاہ رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ میرے اندر یہ جو بے پناہ حالت ہے، یہ جو انلمیٹڈنس ہے، یہ جو میرے اندر یہ جو غیر محدود قسم کی کیفیت ہے ہر حوالے سے، یہ کیا بے مقصد بے فائدہ بغیر کسی وجہ کے، یا یہ کوئی انڈیکیشن، یہ کوئی اشارہ ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس محدود دنیا کے اندر مجھے اتنا غیر محدود بنا دیا گیا ہے تو کیوں؟ جب مجھے اس محدود دنیا میں رہ کے مر جانا تھا اور ختم ہو جانا تھا تو میں اس کائنات کی سرحدوں سے باہر کیوں نکل جاتا ہوں؟ یہ کائنات فانی ہے، میں لافانی کیوں ہونا چاہتا ہوں؟ یہ کائنات محدود ہے، میں محبت میں، نفرت میں، انتقام میں، خواہش میں لامحدود کیوں ہو جاتا ہوں؟ یہ ہے وہ مسئلہ جو انسان کے اندر سے پوچھ رہا ہے ساری دنیا سے کہ میرے اندر کی لامحدودیت کو سمانے کے لیے، اس کو کہیں ٹھہرانے کے لیے کوئی جگہ ہے؟ تو اس زمین و آسمان کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے انسان کے پاس۔ اس کے بعد میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ یہاں انسان خیر و شر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، خیر کے راستے پہ چل کر ایسی نیکیاں کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے، ایسی ایسی قربانیاں دیتا ہے، ایسے ایسے اعمال انجام دیتا ہے، اتنی بڑی بڑی خدمات انجام دیتا ہے کہ زمین و آسمان کے اندر رہ کر کے اس کی نیکیوں کا شمار نہیں ہوتا، اس کی جزا کون دے گا؟ سوال یہ ہے کہ میری قربانیوں کا، میری وفاؤں کا، میری خدمات کا پورا صلہ مجھے کیسے ملے گا؟ اس کائنات کے اندر کون ہے جو مجھے یہ صلہ دے سکے اور میرے اندر اس ضمیر کو مطمئن کر سکے؟ یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ کہ اس شر کے راستے پہ چلنے والا شخص جب ساری زندگی کو شر کے ساتھ لپیٹ لے اور وہ شر کے راستے پہ چلے اور بے انتہا شر کر جائے، زیادتیاں کر جائے، بدکاریاں کر جائے، نافرمانیاں کر جائے، بے وفائیاں کر جائے، بدعہدیاں کر جائے، ظلم اور بربریت سے زمین کو بھر دے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بھی اپنے ظلم کا نشانہ بنا جائے، تو اس کو اس ظلم کا بدلہ کون دے گا؟ اس کو اس کے ظلم کی سزا کیسے ملے گی؟ اس نے جتنے جرم کیے ہیں ان کو شمار میں لاؤ، تو اس کے اثرات کو شمار میں لاؤ، پھر جتنے متاثر ہوئے ان کو دیکھو، اس کے بعد ساری کیلکولیشن کرو۔ دنیا میں کون سا کمپیوٹر ہے جو یہ کیلکولیشن کر کے بتائے اور پورا اس سے بدلہ لے؟ یہاں تک کہ انسان ایک قتل کے بعد دوسرے قتل کا بدلہ نہیں لے سکتا، ایک قتل کے بعد دوسرے قتل کا بدلہ آپ نہیں لے سکتے۔ ایک شخص نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں آپ نے اس قاتل کو قتل کر دیا، دوسرا آدمی کھڑا ہے، میرا بدلہ کون لے گا؟ اور جس نے ہزاروں قتل کر دیے ان کا بدلہ کون دے گا؟ تو سوال یہ ہے کہ نیکیوں کا بدلہ کون دلائے گا اور ظلم و زیادتی اور بربریت کی سزا کون دے گا؟ یہ میرے سوالات ہیں چند جو میرے اندر پیدا ہوئے، جو آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جو ہر انسان میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ سوالات لے کر جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے یہ کہا کہ یہ دنیا ایک ہیپیزڈنس، یہ سب بیکار، یہ صرف اور صرف ہماری آنکھ کے دیکھنے کی حد تک، ہمارے کان کے سننے کی حد تک، اس کے بعد سب ختم، کچھ نہیں۔ اور یہ انسان فانی، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جزا سزا نہیں، کوئی جنت جہنم نہیں ہے، یہ سب چیزیں یہی فنا ہو جانے۔ تو میرے ان سوالوں کا جو میرے وجود کی سطح پر کھڑے ہوئے ہیں، میرے وجود کی سطح پر، کائنات کے وجود کی سطح پر یہ سوال کھڑے ہوئے ہیں، یہ محض علمی اور عقلی نوعیت کے سوالات نہیں ہیں، یہ جسٹیفیکیشن کا سوال ہے، اس کائنات کی جسٹیفیکیشن، میری اپنی جسٹیفیکیشن، میرے اندر پیدا ہونے والے معاملات کی جسٹیفیکیشن۔ تو اس کی جسٹیفیبلٹی کا مسئلہ ہے، یہ کیسے آ
حاصل ہوگی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ سوال وہ ہے کہ جس کا جواب یہ آخرت کے منکروں کے پاس نہیں ہے، مادہ پرستوں کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے. گویا وہ نہ کائنات کو ڈیفائن کر سکتے ہیں نہ انسان کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. وہ ہمیں ہمارے وجود کی سطح پر مطمئن کرنے سے قاصر ہیں. وہ صرف عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، وہ صرف علم کے دریا بہا رہے ہیں. مگر میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ میں جہاں کھڑا ہوں وہاں کھڑے ہوئے میری جسٹیفیکیشن کیا ہوگی؟ یہ کائنات جہاں قائم ہے وہاں اس کو قائم رہتے ہوئے اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہوگی؟ یہ ہے وہ سوال جو ریزنیبلٹی کو مانگتے ہیں اور ریزنیبلٹی کا تقاضا کرتے ہیں، جسٹیفیبلٹی کا تقاضا کرتے ہیں. ہماری جسٹیفیکیشن کا سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے. اب یہی وہ عام مسئلہ تھا، وجودیت کا مسئلہ تھا، یہ ہمارے وجود کا مسئلہ تھا، ہماری جسٹیفیکیشن کا مسئلہ تھا. اس مسئلے کو حل کیا ہے اللہ کی کتاب نے، آخرت کے تصور نے. اگر آخرت کا تصور نہیں مانو گے تو تمہارا وجود لا وجود ہے، یہ وجود متضاد ہے، یہ کائنات کا وجود متضاد ہے. اس لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے. ایمان جو ہے جس چیز کا نام ہے، ایمان جس حقیقت کا نام ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے وجود کا تقاضا ہے. ایمان صرف ہماری عقل کا تقاضا نہیں ہے، ایمان صرف ہمارے علم کا تقاضا نہیں ہے، ایمان ہمارے اور اس کائنات کے وجود کا تقاضا ہے. یعنی اگر ایمان نہ ہو ہمارے اندر تو نہ ہمارا وجود جو ہے اعتراض سے خالی رہ سکتا ہے اور نہ کائنات کا وجود جسٹیفائیڈ ہو سکتا ہے. ہمارے وجود سے اعتراض اٹھا دیتا ہے ایمان، ہماری کلیریفیکیشن کر دیتا ہے ایمان، کائنات کا معاملہ کلیئر کر دیتا ہے ایمان. ایمان یہ وہ چیز، وہ بنیاد ہے، وہ اکائی ہے، وہ یونٹ ہے کہ جس کو تھام لینے کے بعد، جس پہ کھڑے ہو جانے کے بعد ہم کائنات کی گتھیوں کو سلجھا لیتے ہیں. دنیا کا کوئی علم ایمان کے بغیر ان مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا. یہ صرف مذہبی اپسٹیم جو ہے یہی ہمیں یہ حل دے سکتی ہے، دنیا کی کوئی اپسٹیم ہمیں اس کا حل نہیں دے سکتی. اس لیے سمجھ لیجئے کہ ایمان ہمارے وجود کا تقاضا ہے. اب وجود کا تقاضا کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ویسے تو آپ غور کریں گے تو دنیا میں آپ کو وجود کے تقاضے کے حوالے سے اور وجود کی دلالت کے حوالے سے بے شمار مثالیں مل جائیں گی. جب آپ کہتے ہیں بیٹا، زید بیٹا ہے عمر کا، زید بیٹا ہے عمر کا، جب یہ بات آپ نے مان لی کہ زید بیٹا ہے عمر کا، تو زید کا بیٹا ہونا، یہ جو زید کا وجود ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ عمر کو مانو. اگر آپ کہیں ہم زید کو تو بیٹا مانتے ہیں مگر عمر کو نہیں مانتے، یعنی اس کے باپ کو نہیں مانتے، تو زید کا وجود متنازع ہو جائے گا، اس کا بیٹا ہونا متنازع ہو جائے گا. یہ ہے وہ وجودی سوال جس کا مسئلہ ایمان حل کرتا ہے. دھواں اگر کہیں سے اٹھا ہے تو یہ دھوئیں کا وجود تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ آگ موجود ہے. اگر آپ آگ کو نہیں مانتے تو دھوئیں کا وجود مشکوک ہو جاتا ہے اور بیکار ہو جاتا ہے، اس کے اوپر وہ کوشچن لگ جاتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. آگ کو ماننے کی صورت میں دھواں سمجھ میں آ جاتا ہے، عمر